अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है अच्छा लॉयर और अच्छा कंसल्टेंट कनाडा में कौन है, कहाँ पाया जाता है और उसको कैसे तलाश किया जाए। मेरा नाम है अजमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो कनाडा में अच्छा लॉयर कहाँ मिलता है, कॉम्पिटेंट लॉयर और कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट कहाँ पे होते हैं और कैसे होते हैं। तो इसका जवाब ये है कि कनाडा में हर लॉयर कॉम्पिटेंट है। हर लॉयर जिसने कनाडा से लॉ का एग्ज़ाम दे के लाइसेंस लिया हुआ है वो कॉम्पिटेंट है। कनाडा में हर कंसल्टेंट जिसने इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का एग्ज़ाम पास किया हुआ है और रेगुलेटरी बॉडी का मेंबर है वो कॉम्पिटेंट है। अब ज़रा हम एनालिसिस करते हैं कि ये बनते कैसे हैं। जो कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट को सबसे पहले तो उसके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए और कैनेडियन यूनिवर्सिटी से रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए या उसकी इक्विवेलेंसी होनी चाहिए, और उसके बाद नेटिव के बराबर उसका इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए। और ये यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है, ये कॉलेजेस का प्रोग्राम कभी हुआ करता था, अब ये यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है। और उस प्रोग्राम के दौरान उनको 9 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं और 9 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अपना लोहा मनवा के यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पास करके फिर उनको रेगुलेटरी बॉडी का इम्तिहान पास करना पड़ता है। और उसके बाद IRCC का इम्तिहान पास करने के बाद वो कंसल्टेंट बनते हैं। तो वो जब पास करते हैं तो वो कॉम्पिटेंट ही होते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाए आप लॉ की तरफ, तो लॉ करना भी बहुत ही मुश्किल काम है कनाडा में एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज, जहाँ पे हर शख्स के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो लॉयर बन सकता है। कनाडा में लॉयर बनना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये। और इसके लिए भी आपने अगर लॉ करना है तो आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और ना सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपके पास बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रेड्स होने चाहिए। यानी कि आप मान के चलें कि यूनिवर्सिटीज़ में सीटें बहुत कम होती हैं और अप्लाई करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि आप ये देख लें कि अगर पूरे कनाडा में 1000 के करीब सीटें हैं तो अप्लाई करने वालों की तादाद हज़ारों में है। और सबसे पहले हाई ग्रेड्स होने चाहिए उनके, उसके बाद LSAT एक चीज़ होती है, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, उसमें जो टॉप करते हैं वही उन कॉलेजेस में या उन लॉ स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं। और प्लस उनकी इंग्लिश फ्लुएंसी होनी चाहिए। उसके बाद 3 से 4 साल का उनका रगड़ा होता है लॉ स्कूल में, और पढ़ के उनकी, और इस दौरान में बहुत हाई फीसेस वो देते हैं, पढ़ते भी हैं, काम भी करते हैं, और तब जाके वो लॉयर बनते हैं। मगर जब वो लॉयर बन जाते हैं तो वो इंतहाई कॉम्पिटेंट होते हैं। तो रहा ये सवाल कि लॉयर्स में और जो कंसल्टेंट्स हैं वो कनाडा में कॉम्पिटेंट होते हैं या नहीं, तो सारे लॉयर्स कॉम्पिटेंट हैं। सारे लॉयर्स और कंसल्टेंट्स ना सिर्फ कॉम्पिटेंट हैं बल्कि रिस्पेक्टेड हैं, उनकी इज़्ज़त की जानी चाहिए, वो इज़्ज़त के काबिल हैं, क्योंकि उन्होंने एक अनथक मेहनत की है उस डिग्री को पाने के लिए जो उन्होंने ली। और उसके बाद वो कानून को उन्होंने समझा होता है और वो कानून को एक आम आदमी से बहुत अच्छा जानते हैं। मैं आपको, और फिर दूसरी बात, कनाडा में लॉयर बहुत बेस्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, लॉ की प्रैक्टिसेस बहुत बेस्ट है। मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ जो कि लॉ को समझने की कोशिश कर रहा है और लॉ के कानून के असरार और रमूज़ को समझने की और उन्हें जानने की और उसमें अपनी नो हाउ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक दफ़ा मैं अपनी असाइनमेंट के सिलसिले में आपको एक्सपीरियंस एक शेयर करता हूँ अपना, कि यहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस में और डेवलपिंग कंट्रीज़ की प्रैक्टिसेस में क्या फ़र्क है। मैं अपनी असाइनमेंट के सिलसिले में कोर्ट्स ऑफ कैलगरी में गया और वहाँ मैंने देखा कि एक यंग लॉयर एक ब्लैक पर्सन से बहस कर रहा था और दोनों एक दूसरे से अच्छी खासी बहस कर रहे थे। और ब्लैक पर्सन या जो ब्लैक बंदा था वो क्लाइंट था उनका और काफ़ी नाराज़ था। अब ये यंग देसी लॉयर थे और अभी थोड़ा ही अरसा हुआ था इनको लॉ किए हुए, और वो इससे बहस कर रहे थे। अब जब मैं पास खड़ा हुआ तो मुझे भी समझ आनी शुरू हो गई कि क्या बात कर रहे थे। अब वो जो बंदा था उसका केस था ड्रंक एंड ड्राइव का, यानी कि शराब के नशे में उसने गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उस पर उसको
چلان ہوا تھا اور اس پہ وہ ایلیگیشنز تھی کہ آپ نے ڈرگ اینڈ ڈرائیو ہیں، اور اس کو کورٹ میں انہوں نے پیش کر دیا تھا، اور اس پہ بڑی سخت یہاں پہ کینیڈا میں سزا ہوتی ہے، اور البرٹا میں بالخصوص بڑی ہی سخت سزائیں ہیں کہ اگر شراب کے نشے میں کوئی گاڑی چلا رہا ہو تو وہ ایک قسم کا بندہ مارنے کے برابر ہوتا ہے۔ اچھا، اب وہ بندہ کیا کہہ رہا تھا، وہ کلائنٹ جو تھا وہ اپنے لائر سے کہہ رہا تھا، اس لائر کو جس نے ابھی ریسنٹلی پریکٹس شروع کی ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس پہ بتائیں کہ اس نے ڈسکرمنیٹ کیا مجھے، اس پہ آپ یہ شک لگائیں، آپ اس پہ آرگو کریں، آرگومنٹ دیں جج کو کہ جناب اس بندے نے جو مجھ پہ کیس بنایا ہے وہ تعصب کی بنا پہ بنایا ہے، نسلی تعصب کی وجہ سے، میرا چونکہ رنگ بلیک ہے، میں کالا ہوں، تو مجھے انہوں نے نسل پرستی کا شکار بنایا ہے، اور اس کیس آپ اس کی طرف لے کے جائیں، اس سائڈ پہ اس کیس کو اس طرف لے کے جائیں۔ تو وکیل نے جب اس سے انکار کیا، اس نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا بھائی۔ اس نے کہا، اب جب وہ انسسٹ کر رہا تھا، انہوں نے کہا یار آپ ایسا کریں، آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں، میں اس معاملے میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ میرے سامنے اس ینگ لائر نے جو کہ ابھی ریسنٹلی آیا تھا اور جس کو بڑی ضرورت تھی، نیا جب لائر آتا ہے تو اس کو کیسز کی ضرورت ہوتی ہے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب وہ میرے سامنے 3-4 اور لائرز کے پاس گیا اور انہوں نے بھی اس کو ریفیوز کر دیا۔ اب وہ جا کے اس نے جج سے کہا، میں بھی گیا اندر، تو جج سے اس نے کہا کہ جناب میں اپنا کیس خود لڑنا چاہتا ہوں۔ جج نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ جو بلیک پرسن تھا اس کا بھی کیس میں کوئی اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا، لائر نے تو کیس چھوڑ دیا تھا، اس کا بھی اتنا انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن جج کا بڑا انٹرسٹ تھا۔ اس نے لائر کو پابند کیا کہ آپ اس بندے کو ایک ایک پیپر دیں، اپنے پاس سے بھی دیں اور اندر سے بھی جو ان کا آفس ہے اس سے ایک ایک چیز دیں، تاکہ یہ اپنے کیس کو پراپرلی فائٹ کر سکے۔ دوسرے لفظوں میں، نہ جو کلائنٹ تھا وہ اتنا انٹرسٹڈ تھا ان ڈاکومنٹس میں، نہ لائر بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا، لیکن جو جج تھا اس نے کہا کہ یار ایک ایک ڈاکومنٹ آپ اس کو دیں گے اور پھر مجھے رپورٹ کریں گے۔ تو پھر انہوں نے دیے اور اس کو رپورٹ کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لائر نے اپنا کیس چھوڑ دیا، اور لیکن اس نے اپنی جو بیسٹ پریکٹس ہے وہ نہیں چھوڑی، اور جج نے جبکہ اس کو پتا بھی تھا کہ یہ کیس اب چھوڑ دیا ہے، اور اس نے انشور کیا کہ کلائنٹ کو ایک ایک چیز ملے۔ تو یہ وہ بیسٹ پریکٹس تھی جو میں نے دیکھی، اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار کینیڈا میں بیسٹ پریکٹسز کی جاتی ہیں۔ تو اچھا، اب پرابلم کہاں پہ آتا ہے؟ جب سارے لائرز کمپیٹنٹ ہیں، سارے کنسلٹنٹس کمپیٹنٹ ہیں، تو پرابلم کیا آتا ہے؟ پرابلم یہ آتا ہے کہ یہ ہمارے سمجھنے کی چیز ہے۔ جس طرح آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ جب آپ کو سر کا درد ہوتا ہے تو کبھی آپ اس کے لیے کسی اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جاتے، وہ چھوٹے لیول پہ ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، میڈیکل اسٹور سے پیناڈول کی گولی کھا لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، پونسٹان کی گولی کھا لیں گے، یا میڈیکل اسٹور سے پوچھیں گے، وہ 2-4 روپے کی آپ کو گولی دے گا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مگر اگر کسی بندے کو ڈائریا ہے یا بخار ہے اور وہ چل رہا ہے، اس کو کچھ 4-5 ہفتے سے، وہ میڈیکل اسٹور والے کے پاس نہیں جائے گا، پھر وہ MBBS ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس سے دوائی لیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، جب بیماری کا لیول تھوڑا سا اپ ہوا تو انہوں نے ایک میڈیکل اسٹور والے سے ڈاکٹر کو پریفر کیا۔ اب جب اگر خدا نخواستہ بیماری سالوں پر محیط ہو، 1-2 سال سے کسی کے ساتھ بخار نہ جا رہا ہو، تو پھر وہ MBBS ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، وہ FCPS ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ بیماری کا لیول بڑا ہوتا ہے۔ تو بس یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کیس کمپلیکیٹڈ ہے تو وہ سینئرز کے پاس جانا چاہیے، موسٹ ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے، پھر اور انسان کو خود پتا ہوتا ہے کہ ان کے کیسز کی کیا نوعیت ہے، ہلکا پھلکا کیس ہے، درمیانہ ہے، تو ہلکے پھلکے کیس کو ہلکے پھلکے کیس کے پاس، ایکسپرٹ کے پاس لے کے جانا چاہیے، اور کمپلیکیٹڈ جو کیس ہوتا ہے اس کو موسٹ ایکسپیرینس بندے کے پاس لے کے جانا چاہیے۔ اچھا، اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ جو کنسلٹنٹس ہیں ان کے پاس بھی ایریاز تو کافی سارے ہوتے ہیں، وہ ایکسپریس انٹری کو بھی ڈیل کر سکتے ہیں، وہ ورک پرمٹس کو بھی ڈیل کر سکتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کو بھی ڈیل کر سکتے ہیں، وہ ریفیوجی کو بھی ڈیل کر سکتے ہیں، تو کیسے ان کو کیسے وہ کرنا چاہیے؟ اب اس میں اور وکیلوں کے پاس بھی یہی آپشنز ہوتی ہیں کہ وہ فیملی لاز کو بھی دیکھتے ہیں، وہ کرمنلز کو بھی دیکھتے ہیں، کرمنل میں بھی کر سکتے ہیں، وہ بزنس میں بھی کر سکتے ہیں، یا جسے کارپوریٹ کہتے ہیں اس میں بھی کرتے ہیں، ریفیوجی میں بھی کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون سا بندہ کس ایریے میں اسپیشلسٹ ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے کہ امیگریشن میں اسپیشلسٹ ہو تو اسے امیگریشن کی
بات کرنی چاہیے. کوئی بندہ ہو سکتا ہے ورک میں اسپیشلسٹ ہو تو اسے ورک کی بات کرنی چاہیے. کوئی اسٹوڈنٹ میں اپنے آپ کو انہوں نے اسپیشلائز کیا ہوتا ہے یا دوسرے لفظوں میں ان کے پاس کیسز اس سے زیادہ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی بھی اس سے ریلیٹڈ چیز یعنی کہ اگر کسی کے پاس اسٹوڈنٹ ویزا کے کیسز آ رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ کے معاملے میں اس کی علیحدہ سے ایکسپرٹیز اس کی ڈیولپ ہو رہی ہیں. اس کے پاس اگر کوئی اور کیس آئے گا کر وہ بھی سکتا ہے, لیکن چونکہ مین ایکسپرٹیز اس کی جو مین ایکسپرٹیز ہیں اس کی وہ ہے اسٹوڈنٹ میں, تو اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے, لیکن باریکیاں شاید اس میں چونکہ اس کی اسپیشلائزیشن نہیں ہے تو وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کی اسپیشلٹی ہوتی ہے, وہ امیگریشن کے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایکسپریس انٹری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں فرض کریں, تو ان میں ان کی اسپیشلٹی ہو جاتی ہے. اس طرح کچھ ہوتے ہیں جو وزٹ ویزا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی اس میں ایکسپرٹیز ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں. ہوتے سارے کنسلٹنٹس ہیں یا جو ہے لائر ہیں, لیکن کوئی ایک وہ جب فیلڈ کو پکڑ لیتے ہیں تو اس میں پھر وہ آگے آگے چلتے جاتے ہیں اور ان کی اسپیشلٹیز اسی میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کیس ہے, آپ اگر امیگریشن یا آپ وزٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو کوئی وزٹ والے بندے کو جو اس کا ایکسپرٹ ہے اس کو کنسیڈر کریں. اسی طرح اگر کوئی بندہ ریفیوجی کا کیس کر رہا ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یار ریفیوجی میں کون ایکسپرٹ ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ ایکسپریس انٹری کا کر رہا ہے تو ایکسپریس انٹری والے بندے کو دیکھنا چاہیے. اس طرح اگر کوئی بزنس یا کارپوریٹ کو ڈیل کر رہا ہے تو وہ اس حساب سے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یار یہ کون ہے. باقی کنسلٹنٹس یا جو بھی لائرز ہیں کینیڈا میں, پورے کینیڈا میں جنہوں نے کینیڈا سے کیا ہوا ہے, شرط یہ ہے کہ انہوں نے لا کینیڈا سے کیا ہو اور کینیڈا کا ان کے پاس ریگولیٹری باڈی کا ان کے پاس لائسنس ہو. بھلے وہ لائر ہے, بھلے وہ کنسلٹنٹ ہے, سارے کمپیٹنٹ ہیں اور سارے کے سارے ہی رسپیکٹڈ ہیں. ان جتنے بھی پروفیشنلز ہیں ان کی رسپیکٹ کی جانی چاہیے. لیکن پھر میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کون سا بندہ کس فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہے, وہاں پہ آپ کو تھوڑی سی بہتر فیسیلیٹیشن ملے گی. تو آج کی ویڈیو میں پھر رپیٹ کروں گا کہ اپنا جو ہے ہوم ورک کریں, اپنا پیپر ورک کریں, اپنی ریسرچ کریں اور اس کے بعد اپنی چیزوں کو کسی کے حوالے کریں. تھینک یو.